چشتی رسول اللہ کی کیا حقیقت ہے اور کیا اس طرح کا کوئی کلمہ اہل سنت میں پڑھایا جاتا ہے؟ اسی طرح ایک جگہ پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ اسی جلد میں لکھتے ہیں کہ کوئی کتاب یا رسالہ کسی بزرگ کے نام سے منسوب ہونا اس سے ثبوت قطعی کو مستلزم نہیں، بلکہ بہت سے رسالے خصوصاً اکابر چشت کے نام منسوب ہے جس کا اصلاً کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کسی کتاب کا ثابت ہونا اس کے ہر فقرے کو ثابت نہیں کرتا، تو گویا کہ یہ اکابر اولیاء کی طرف اس قسم کی باتیں غلط منسوب کی گئی ہے۔ آخر میں 22ویں جلد کا ایک حوالہ پڑھتا ہوں جو صفحہ نمبر 491 پر ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں دلیل الیقین اور فوائد السالکین، جس میں یہ باتیں درج کی گئی ہے، اور تحفۃ العاشقین کا نام لیا اور عبارت نقل نہ کی جہاں بحوالہ یہ عبارت گویا کہ موجود ہے۔ فرمایا اولاً اسی کا ثبوت درکار ہے کہ یہ کتابیں حضرات چشت کی طرف یعنی بزرگوں کی طرف منسوب ہے، اور بہت سی کتابیں محض جھوٹ نسبت کر کے ان کی طرف ڈال دی گئی، تو گویا کہ ایک جھوٹی بات ہے جو اکابر کی طرف منسوب کی گئی العیاذ باللہ، اور اس کا ایک عام سطحی ذہن سے بھی یہ بات کسی طریقے سے قبول نہیں کی جا سکتی۔ اب نیا ایک مارکیٹ میں ورژن آیا کہ نہیں جی یہ کتاباں چینج ہو گئی ہیں، آئے نا داڑھ تھلے ہون۔ ہاں تو سرکار 10 سال پہلے تو آپ لوگ اہل حدیثوں کے ساتھ چشتی رسول اللہ کے دفاع پہ مناظرے کر رہے تھے، اس ٹائم تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کتابیں چینج ہو گئی ہیں، یعنی یہ کوئی مجدد آیا ہے مجھے لگتا ہے آپ کے اندر جس نے آپ کو بتایا کہ آپ کی کتابیں چینج ہو گئی ہیں۔ ظاہر ہے کسی نے آگے بتایا ہوگا، اعلیٰ حضرت نے تو نہیں بتایا۔ اعلیٰ حضرت نے تو اس کتاب کی تعریف کی ہے سبع سنابل کی، اور فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ سبع سنابل وہ کتاب ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہوئی ہے، اور اس کتاب کے اندر بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، یعنی سارے بزرگوں کا علم غیب فارغ ہو گیا انکلوڈنگ اعلیٰ حضرت کا، انہیں نہیں پتا چلا کہ وہ کام پہ ایسی اور وہ کہہ رہے رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ سبع سنابل میں بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا سبع سنابل کے اندر بڑا زبردست جملہ لکھا ہوا ہے، پتہ کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ پھر چشتی صاحب کہنے لگے میں کون ہوں؟ میں تو رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ تو وہ کہتا ہے اہل حدیث کو مناظرے میں کہ کہتا ہے دیکھو تم نے اگلا جملہ نہیں پڑھا کہ وہ تو اپنے آپ کو رسول اللہ کا غلام مان رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بدلے تھلے کمنٹس کی تو واقعی کمینہ غلام ہی نکلیا ہے، ایک کمینہ نہیں کام ہے اپنے نام والا کلمے پڑھانا، واقعی بڑی کمینگی حرکت کی تھی یہ، تو واقعی تو کمینہ غلام ہی ہے، ٹھیک ہے؟ کمینے والا ہی کام کیتے ہی نا اپنے نام کا کلمہ پڑھا کے۔ کیا حضرت ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین نے کبھی اپنے ناموں کا کلمہ پڑھایا؟ حالانکہ وہ تھے جن کی اطاعت کا حکم تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد کے اندر، سنن ابن ماجہ میں، مشکات میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے، اس وقت تم میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو داڑھوں سے پکڑ لینا مضبوطی کے ساتھ، جس طرح میں بابے داڑھ تھلے لینے، او والا داڑھ، یہ محاورہ تھا، پوری دنیا میں بولا جاتا ہے، محاورے آلموسٹ ایک جیسے ہیں، داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا اور دین میں نئی نئی بدعات سے بچنا۔ تو جن کی اطاعت کا حکم ہے انہوں نے تو کبھی ٹیسٹ کرنے کے لیے کلمہ نہیں پڑھایا، کسی طرف سے نہیں بچتے سوائے اس کے کہ یہ معافی مانگے، اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی بھی معافی مانگے اور کہیں کہ ہم وہ بد نصیب اولادیں ہیں جنہیں اپنے بزرگوں کے کرتوت بھگتنے پڑ رہے ہیں، جس طرح کہ اکثر ہوتا ویسے الٹ ہے کہ اولاد کے کرتوت ماں باپ کو بھگتنے پڑتے ہیں، ہم وہ بد نصیب روحانی اولادیں ہیں یا شیطانی اولادیں تو نہیں میں کہتا، کہ جنہیں اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے جو وہ کام ڈال کے گئے ہوئے تھے۔ بڑے فخر سے آگے کہہ رہا ہے جی ہاں میں بابی ہوں، بابی ہیں تو پھر ٹھیک ہے من کہ تو اس بابے کا ماننے والا ہے جس نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہوا ہے، تو اس بایزید کا ماننے والا ہے جس نے کہا سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی۔ کشف المحجوب میں ایک اور بابے نے نقل کیا، تذکرۃ الاولیاء میں بھی دوسرے بابے نے تیرے نقل کیا، اور جھوٹی تعویل کی کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا۔ استغفر اللہ، یہ عقیدہ تو رسول اللہ کے بارے میں بھی نہیں ہے ہمارا کہ رسول اللہ کے منہ سے اللہ بولتا تھا۔ ہم کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں وہی کرتا ہے۔
صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین۔ تو یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں وحی کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے منہ سے بھی اللہ نہیں بولتا، بلکہ وہ وحی الہی کی تائید سے بولتے ہیں، اور تم اپنے بابوں کا دفاع کر رہے ہو کہ جی وہ ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا، اس لیے انہوں نے کہہ دیا میں پاک ہوں، میں پاک ہوں، میری شان بڑی بلند ہے۔ اور پھر اس پہ تو تم باطل تعویلات کرو گے، جی انا الحق ہو گیا، سبحانی ما اعظم شانی ہو گیا۔ دیکھیں یہ اللہ کی محبت میں پاگل ہوتے تھے، مجذوب ہوتے تھے، کلندر ہوتے تھے، کیونکہ دیکھیں نا جی وہ کہا جاتا ہے نا جی کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، دیوانگی اللہ کے لیے آپ کر سکتے ہیں، ہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ نے ہوشیار رہنا ہے۔ اور بڑے فخریہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ منصور الحاج نے کہا تھا انا الحق، اور بایزید نے کہا تھا سبحانی سبحانی ما اعظم شانی۔ اگر یہ لوگ کہتے ہیں نا انا محمد، ہم انہیں کافر کہتے، تو سرکار چشتی رسول اللہ کیا ہے؟ اگر نہ سمجھ آئے تو پھر تم سے پوچھوں گا کہ اشرف علی تھانوی دیوبندی رسول اللہ کیا ہے؟ اتنے تو فوراً کھڑا فتویٰ آئے گا، او جی او جی انہوں نے کفری عقل میں انڈورس کر دیتا۔ یہ کیسا دماغ ہے جو الامداد رسالے کے کفر کو تو کفر مان رہا ہے، اور حشر بہشت کے فواد السالکین کے رسالے میں کفریات کو کفر نہیں مان رہا۔ اور یہ کوئی آج سے نہیں، اس سے پہلے بھی ہے، شبلی رسول اللہ بھی ہے جی، ہاں جی شبلی پتہ ہے تو کون ہے؟ اے شبلی وہ پی ٹی آئی شبلی فراز صاحب نہیں، ہاں ایک پرانا ایک شبلی ہے، شبلی جنید بغدادی کا پیر ہے جی، جو کہ خود داؤد تائی کے مرید تھے اور وہ حبیب العجمی کے مرید تھے۔ اے پوری تصوف دی چین چل رہی ہے نا، شبلی رسول اللہ بھی لے کے آیا ہے، وہ بھی اشبیش میں، وہ 8 جنت ہے جو کتاب۔ تو سارے ہی اپنے اپنے حصے میں پوری نیک نیتی کے ساتھ ہر بزرگ نے اسلام کا جنازہ نکالنے کی کوشش کی ہے۔ کہتے جی نیتا تو نیت شک ہے، کوئی شک نہیں جی، یقین ہے کہ پوری نیک نیتی نال کام پایا انہوں نے، لیکن کام پات چھڑے۔ تو کہتے تھے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، دیوانگی اللہ کے لیے ہو سکتی ہے، رسول اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی۔ تو ہم کیا کہتے ہیں، رکو ذرا صبر کرو، یہ جتنا کچھ ہم بتا رہے ہیں یہ تو رسول اللہ کی عزت کے اوپر ڈاکہ مارا ہے انہوں نے۔ چشتی رسول اللہ کیا ہے؟ نہ سمجھ آئے تو اشرف علی رسول اللہ کو یاد کر لینا، پھر سمجھ آ جائے گی تمہیں۔ جی سبحانی ما اعظم شانی تو اللہ کے بارے میں بات کی ہے نا سرکار۔ تذکرۃ الاولیاء میں آگے بھی لکھا ہوا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا، ویسے پوچھنے والا بھی کڈا ڈنگر سی، انہوں نے مننے والے سارے ڈنگر، کہ حضرت بتائیں کہ قیامت والے دن سب لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ انہوں نے کہا میرے جھنڈے۔ دیکھو اندازہ کرو، وہ بازید کہہ رہا ہے کہ قیامت والے دن محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، نعوذ باللہ۔ اور اس میں بھی بات ختم نہیں ہوئی، آگے اس نے کہا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا، نعوذ باللہ۔ پہلی گل ہے پوچھنے والا بھی ڈنگر، دسنے والا اس تو بڑا ڈنگر، کہ قیامت والے دن کیا ایک سے زیادہ جھنڈے ہوں گے؟ اللہ کا جھنڈا تو ایک ہوگا۔ اچھا اس کی تعویل وہ بتایا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں بازید نے جو کہا نا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، تو چونکہ اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا نا، تو اللہ کا جھنڈا تو محمد سے بڑا ہی ہوگا۔ کتنا انہاں دا دماغ کام کردا جی شیطانی، اوے تہاڈا شیطانی بنو امیہ والا دماغ اوتھے نہیں پہنچدا جتوں میرا رحمانی دماغ شروع ہوتا ہے۔ ادھر جواب میرے کول ہے کہ قیامت والے دن کیا 2 جھنڈے ہوں گے، ایک اللہ کا اور ایک اس کے رسول کا؟ ایک ہی جھنڈا ہے، لواء الحمد، اللہ کی حمد کا جھنڈا، جو رسول اللہ کے مبارک ہاتھوں میں ہوگا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، انا سید الاولین والآخرین، میں سردار ہوں جتنے گزر چکے اور جتنے قیامت تک آنے والے ہیں ان کا۔ کیوں؟ کہ میں اللہ کے حضور ان کا خطیب بنوں گا، جب کوئی ان کی طرف سے سفارش نہیں کر سکے گا، میں اللہ کے حضور سجدہ کروں گا اور اللہ تعالی شفاعت کا دروازہ مجھ پہ کھولے گا۔ پھر صحیح مسلم میں جس شان سے احادیث آئی ہیں نا، اور مزے کی بات
ان کا جو ابا ہے باجزید بستامی وہ 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور اس کا نام ہے باجزید تیفور بن عیسیٰ البستامی، بعض بستامی بھی پڑھتے ہیں بعض بستامی بھی۔ 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور کنیت ہے ابو یزید، اور ہمارا امام اس کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، یہ بھی سیم اسی سن 261 میں فوت ہوئے ہیں۔ ایک ہی زمانے میں ایک بندہ رسول اللہ کی عزت پہ ڈاکے مار رہا تھا اور دوسرا اپنی زندگی رسول اللہ کے دفاع میں گزار رہا تھا۔ کہتے ہیں ہم بابوں کو نہیں مانتے، اوے تواڈے بابے نو نہیں مانتے، اور ہمارے بابے وہ ہیں کہ آپ کے بابوں کی جرت نہیں کہ ان بابوں کا انکار کرتے ہیں۔ ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں۔ ہمارے بابے یہ ہیں امام بخاری امام مسلم، تواڈے بابے نو کون جاندا جے؟ کون سی کتاب آپ کے کسی بابے کی پڑھی جا رہی ہے دنیا میں کہ اس سے دین کا علم حاصل کر رہے ہو؟ آج دین پورے کا پورا قرآن کے بعد ان کتابوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ ہم سے بڑھ کر کون بابوں کو ماننے والا ہے؟ ہم تو آپ کے بابوں کے انکار کی بات کر رہے ہیں۔ امام مسلم صحیح مسلم میں لے کے آئے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن میں تمام لوگوں کا سردار ہوں گا، سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر جاؤں گا، دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، داروغے جنت پوچھیں گے کون؟ تو میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ کہے گا کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ میں آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھولوں۔